لیگ نون کے لیڈران کے کراچی سے لے کر خیبر تک کے لوگوں کو انوالو کر دیا گیا، اس میں بیلز ہوئی اور پری ریسٹ بیلز ATC کورٹ سے ہماری کنفرم ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک سیریز آئی کہ کیپٹن صفدر صاحب پہ گجرانوالہ میں، شادرہ میں، لاہور میں اسی طرح سے FIR جو تھی وہ درج کر دی گئیں، جس میں کراچی میں بھی ایک FIR درج کی گئی جس میں بیل جو تھی وہ آنریبل کورٹس نے گرانٹ کی۔ اب ہماری بیسیکلی یہ میاں جاوید صاحب کے خلاف جو یہ FIR درج کی گئی ہے، دیکھیں اس طریقے سے یہ جو چیپٹر ہے کانسپریسی کا یا جو چیپٹر 6 اور چیپٹر 5 ہے PPC کا، اس کو گورن کرتا ہے سیکشن 196 CRPC کا کہ جب تک پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک اتھرائز نہ کرے کسی آفیسر کو استغاثہ دینے کے حوالے سے تو یہ FIRs نہیں کاٹی جا سکتی۔ اور میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسپریسی دیکھیے کہ یہ کیسی کانسپریسی ہے کہ جو اکیلے ایک شخص کے اوپر لگا دی گئی۔ دیکھیں کہ یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جب تک آپ سیاق و سباق کو ملا کر نہ دیکھیں، 1 گھنٹے کے پروگرام میں سے ایک آدمی 2 لائنیں اٹھاتا ہے اور وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں ایک درخواست دیتا ہے اور اس پہ FIR درج کر لی جاتی ہے، تو یہ اس سے بڑا سیاہ دن کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمنٹیرین کو صرف اور صرف بلیک میل کرنے سے، پھر اس FIR کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ان کی پوری فیملی کو بلیک میل کیا گیا، میں اس کو نہ صرف کنڈیم کرتا ہوں۔ اور آج ہم نے کورٹ کے سامنے میاں صاحب نے سرنڈر کیا ہے اور 30 تاریخ تک انٹرم بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دی گئی پراما فشائی دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک میلس پر بنیاد کرتی ہوئی پروسیکیوشن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں پر نہ صرف یقین ہے کہ جس طرح پہلے بھی انصاف ہوا ہے، نہ صرف انصاف ہوا ہے بلکہ انصاف ہوتا دکھائی بھی دیا اس کیس کے اندر بھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اداروں کا غلط استعمال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ مریم بی بی جو ہے وہ نیب میں پیش ہونے جا رہی ہیں، آپ پہلے بھی آپ کے اوپر FIR ہے، کیا اس میں ضمانت عبوری ضمانت اپلائی کریں گے اور مریم بی بی کے ساتھ دوبارہ سے جائیں گے نیب آفس؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میرے سینئر جو قانون دان ہیں فرحات شاہ صاحب نے جو بات کی، مگر میں تھوڑا اس میں ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آئین قانون کی بالادستی پہ یقین نہ رکھتے تو پھر جس طرح فرحات علی شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ بھلے غلط FIR ہوئی ہے مگر ہم نے قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہے، ہم نے قانون کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آئین قانون کے مطابق اداروں میں کام ہو، اگر آئین قانون کی بالادستی جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ دھرتی اس کے لیے اور اسی پر آئین قانون بنا، اگر آپ اس دھرتی سے پیار کرتے ہو تو پھر آئین قانون کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا، بھلے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں۔ مگر یہ بات غلط ہے کہ آپ آئین قانون سے ماورا ہو۔ کوئی شخص کسی ادارے میں کام کرنے والا آئین قانون سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں حلف دیتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں اور پوری 22 کروڑ عوام اس بات کا حلف اٹھاتی ہے کہ ہم اس سونی دھرتی کے لیے پاکستان زندہ باد تو کیا، ہم پاکستان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اس کی حفاظت کے لیے، مگر ہم اس کی حفاظت کے لیے قانون آئین بنا ہے اس کی حفاظت کے لیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کسی طاقتور کے لیے اگر کوئی آپ کو ابہام ہے، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس میں بات کرتے ہو تو آپ غدار ٹھہرے، اور دھرتی کے لیے اس آئین قانون سے ماورا کوئی اقدام اٹھائے تو اسے کہتے ہو محب وطن۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جو جدوجہد شروع کی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ 22 کروڑ عوام کو اگر ریلیف مل سکتا ہے، اس پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو آئین قانون کے عملداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آج بھی کل بھی ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا، یہ بیانیہ 22 کروڑ عوام کا ہے اور اس کا بوجھ زیادہ ہے۔ اس کا بوجھ ہر کندھا اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے،
मगर मैं ये कहता हूँ कि आइन कानून की बालादस्ती में ही मुल्क आगे चल सकता है। आप गद्दार बना दो, आप फांसी पे चढ़ा दो, मैं वही बात करूंगा जो पहले दिन की है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप ताकतवर हो तो आप किसी को ठोक दो, आप ताकतवर हो तो आप ये किसी को धमकी दे दो कि तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आइन कानून में रहते हुए पाकिस्तान के हर शहरी को ये आइन तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये धरती तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, तो फिर मुझे ये बताएं कौन कहेगा जिंदाबाद। ये जिंदाबाद है, रहेगा, मगर इस पर रहने वालों को भी हमारा आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसलिए किसी को कोई इजाजत नहीं है कि मावरा आइन जब चाहे किसी को ठोक दे, जब चाहे किसी का कत्ल कर दे, जब चाहे किसी पर रियासती अदारों को इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल किया जाए। अब मैं आता हूं 26 तारीख के हवाले से। 26 मार्च देखें, आप अदारों को इस्तेमाल मत करें। हम कहते थे कि आपने देख लिया इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन पर धावा किस तरह बोला। आज कौम सवाल करती है कि जैसे भी ये शख्स को लाया गया, ये शख्स बताए ये किसी अदारे से खुश है पाकिस्तान के अंदर जो अदारे काम कर रहे हैं। हाँ, जवाब मिलेगा एक अदारे से खुश है और उसकी बुनियाद है कि वो इसकी मर्जी के मुताबिक इंतकाम ये लोगों जिनसे लेना चाहता है ये नैब को इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए। तो 26 मार्च को मरियम नवाज शरीफ जो नैब कोर्ट पेश होने जा रही हैं, उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर, मेरे समेत हम सब जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम का वो फ्यूचर है। पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ की तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के लहजे में बात कर रही है मरियम नवाज शरीफ, इसलिए हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।